کہتے ہیں وہ بنو امیہ کے مخالف تھے تو بنو امیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا، اور یعنی کہ بنو امیہ نے ایک سنت جاری رکھا. اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پھر ایک دفعہ توجہ دلا دیتا ہوں. 57 سوالات ہم نے مرزا جی سے مسئلہ 157 کے دوران وہ کیے، جن میں سے کسی ایک کے جواب کی جرت آج تک پوری مرزائی ذریت کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج ہم 58واں مرزا جی سے سوال کر رہے ہیں. یہ جو مرزا جی نے کہا ہے نا وہ بنو امیہ کو مخالف تھے، تو بنو امیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا، یعنی بنو امیہ نے صرف ہاتھ باندھنے کی سنت کو جاری رکھا اور ہاتھ لٹکانے کی سنت کو بنو امیہ نے چھڑوایا لوگوں سے. وہ بنو امیہ کے مخالف تھے تو بنو امیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا، اور یہ لہٰذا اہل تشیع کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، یہ کسی حد تک بات درست لگتی ہے کہ وہ جو ہاشمی لوگ جو ہوں گے اور اس طریقے سے جو زبیری لوگ ہوں گے وہ واقعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوں گے. مرزا جی کی پوری ذریت کو ہمارا چیلنج ہے. 58واں آج سوال ہے، بنو امیہ سے یہ بات ثابت کر کے دکھائیں کہ ہاتھ لٹکانے کی جو سنت ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ بنو امیہ نے لوگوں کو سے ترک کروائی ہے. گو اگر مرزا جی نہ دکھا سکیں تو ہم کہہ ہی رہے نا یہ بات. مرزا جی نے ایک اور جو نا دھوکہ اور ایک اور جھوٹ مرزا جی نے یہاں پر یہ بولا ہے. اب مرزا جی نتیجہ نکالتے ہیں، لہذا یہ اہل تشیع کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، یہ کسی حد تک یہ بات درست لگتی ہے. وہ بنو امیہ کے مخالف تھے تو بنو امیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا، اور یہ لہٰذا اہل تشیع کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، یہ کسی حد تک بات درست لگتی ہے کہ وہ جو ہاشمی لوگ جو ہوں گے اور اس طریقے سے جو زبیری لوگ ہوں گے وہ واقعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، یہ تو میں نے شروع میں پہلے عرض کر دیتے تھے نا کہ مرزا جی اصل میں اہل تشیع حضرات کے لیے ہی سہولت کار بنے ہوئے تھے، اور انہی کے لیے جو نا مرزا جی نے اس ساری محنت کی ہے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل ہمیں مسئلہ ہوتا ہے ثابت ہونے سے. ایک چیز ثابت نہ ہو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن مرزا جی کی مکاری دیکھیں، لہٰذا اہل تشیع کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، یہ کسی حد تک یہ بات درست لگتی ہے. اب یہ جو کسی حد تک یہ بات درست لگتی ہے نا، تو دو ہی چیزیں. پہلی، یا تو اہل بیت رسول کی نماز کے طریقے پر مرزا جی کی تحقیق نہیں تھی، یا اگر تحقیق تھی تو مرزا جی نے جان بوجھ کر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھپایا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مرزا جی تمہارے بس کی بات ہے نہیں بیٹے، تمہارے بس کی بات ہے. اب ہم مرزا جی پہ کرائیں گے ایٹم بوم. یہ میرات میں سنن کبریٰ للبیہقی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 46 ہے. کتاب الصلاۃ باب وضع الیدین علی الصدر فی الصلاۃ من السنہ، امام بیہقی نے باب قائم کیا ہے. اور اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2337. عقبہ بن صاحبان کہتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ عنہ، مولا علی جن کے نام سے اب تک بیچا جا رہا تھا چورن، پوری ویڈیو ہو گئی، نام علی آیا نہیں. اہل بیت میں سے کسی کا نام آیا نہیں. کچھ تو تھی نا بات، کچھ تو بات تھی نا، وہ بات میں آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں. عقبہ بن صاحبان کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فی هذه الآیت فصل لربک وانحر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصل لربک وانحر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وضع ید الیمنی علی وسط ید الیسری ثم وضعہما علی صدرہ. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے پشت پہ رکھ، پھر اسے اپنے سینے پہ باندھ لے. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پہ رکھ کر سینے پہ باندھو. اور بھائی اہل بیت رسول کا طریقہ کار نماز میں کیا تھا؟ ہاتھ لٹکانا یا باندھنا. اور مولا علی کا، پہلے امام کا، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، لیکن شرم آئی. اصل میں بے غیرتی اور مرزا جہلمی دونوں ایک چیز ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا، کہتے ہیں وہ جو ہاشمی لوگ جو ہوں گے نا وہ اسی طریقے سے، جو زبیری لوگ جو ہوں گے نا وہ اسی طریقے سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوں گے، اور مرزا جی کے عوام خوش. اور ہم مرزا جی کی جناب میں عرض کریں، یہ ہوں گے دلیل ہوتا ہے کبھی؟ ہوں گے یہ دلیل ہوتا ہے کبھی؟ مرزا جی کسی سیڑھی پر سے ملے ہوں گے. اب ہوں گے اگر دلیل بن سکتا ہے تو ہماری اس بات کو بھی دلیل مان لو.
मिर्जा जी भी किसी सीढ़ी पे पड़े मिले होंगे, मानेंगे नहीं? इसी तरह ये भी दलील नहीं होगा, सबूत देना पड़ेगा।